لیکن ایک اور چیز بہت دیکھنے میں آتی ہے، جو ہمارے گھر میں گھریلو ملازمائیں ہوتی ہیں، جو سرونٹس ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی بڑی بد زبانی اور بد سلوکی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ جی، اس کے بارے میں دیکھیں، ہمارا جو دین ہے، ہماری جو سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتایا کہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ ملازم کو دن میں اگر 70 بار بھی معاف کرنا پڑے تو آپ اسے معاف کریں، لیکن یہ چیز ہمارے معاشرے میں نہیں اب ناپید ہو گئی ہے۔ بہت زیادہ دیکھنے میں آیا، 95% کہہ لیں کہ گھروں میں چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، ان چھوٹی بچیاں، معصوم سی بچی ہیں، ان سے اس قدر کام لیا جاتا ہے کہ دیکھ کے نہ ترس آتا ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں اس طرح کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اگر ہمارے اپنے بچے اس ایج میں کیا یہ کام کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ تو ہمیں بھی ملازموں کو، میڈ کو، جو بھی ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی ہمارے بچے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، نرم رویہ رکھیں، بالکل ایسے ان سے کام اتنا لیں جتنی ان کی طاقت ہے۔ اب پتہ نہیں وہ کس مجبوری کے تحت گھر سے نکلے ہوئے ہیں۔ تو استاذہ یہ بھی ایک عمومی رویہ ہے، اگر ٹالرنس تو اوورآل، ویسے تو ٹالرنس کی تو اوورآل کمی ہو چکی ہوئی ہے۔ اچھا، دو طرفہ میرے خیال میں اس مسئلے کو دیکھنے کے لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا استاذہ، کیونکہ نارملی یہ طبقہ علم سے بھی دور ہوتا ہے، کنٹمپریری ایجوکیشن بھی نہیں ہوتی، دوسری بھی نہیں ہوتی، یعنی یہ بھی آپ کو ایک ایسی سطح پہ لے جاتے ہیں کہ آپ بد زبانی کے بارے میں مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ بدسلوکی کر سکتے ہیں یا نہیں، تو بدسلوکی تو نہیں کر سکتے۔ پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایجوکیٹ، آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، گھریلو ملازم کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے، اس کے لیے بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ کتنی خواتین ہیں، میں ایک خاتون کو جانتی ہوں جنہوں نے اپنے گراج میں تمام یعنی گھریلو کام کرنے والی خواتین اور ان کے بچوں کے لیے خاص طور پہ انتظام کیا، اور اس کی وجہ سے سارے علاقے کو نفع ہوا کہ وہ بچے جو ان کا رویہ چینج ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ کراچی میں ایک چھوٹی بچی، یعنی میٹرک سے بھی پہلے کی بچی تھی، اس کو بہت زیادہ فیل ہوا، تو اس نے ایک ایجوکیشنل سیٹ اپ ایسے بنایا کہ ایک بس جو ہے وہ اب موو کرتی ہے کراچی میں، تو وہ اس بس میں جو ہے وہ ارد گرد کے گھریلو جو بچے ہیں، کام کرنے والی یہ خواتین، ان کو موقع دیا جاتا ہے، تو بس آ کے کھڑی ہوتی جس علاقے میں، چونکہ ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، لہٰذا بس میں وہ بچے بیٹھتے ہیں، ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، پھر وہ یعنی اپنے ٹائم کے بعد چلے جاتے ہیں، تو وہ اپنے ارد گرد کے پورے اس علاقے کو کنونس کرتے ہیں کہ ان بچوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے۔ تو اس 70 طرح کی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے، لیکن انفارملی تو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ملازم کا جو حق ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت آخری بات چیت جو کی تھی، تمہاری عورتیں اور تمہارے غلام، ان کے بارے میں اللہ سے ڈریں۔ تو اس نے سلوک کا اصل سبب جو ہے نا تقویٰ ہے، گاڈ فیئرنگ ہونا، کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہو تو آپ بدسلوکی نہیں کرو گے۔ اور اس کا پھر حل کیا ہے؟ ان کو فارغ کر دیں۔ اور یہ والی بات بہت ٹرو ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت بہت زیادہ یعنی ہاٹ ایشو ہے ان بچوں کو، خواتین کو، مردوں کو ٹرینڈ کرنا، جو کم از کم یعنی ایسی سروسز میں ہے، گھریلو سروسز میں ہے یا باقی، اور یہ بیڑا اٹھانے کے لیے کوئی بھی ایسا تیار نہیں ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کچھ آرگنائزیشنز ایسی ہیں جو یعنی باقاعدہ طور پر جیسے اس مقصد کے لیے کام کر رہی ہیں، جیسے ہوپ اپ لفٹ ہے، انہوں نے بڑا اچھا ایک کام کیا الحمدللہ۔ ہم ان کو انوائٹ بھی کریں گے اور ڈیفینیٹلی ان سے یہ ماڈل اسٹڈی بھی کریں گے۔ اور وہ مطلب اس میں یہ کہ سارے علاقے کی خواتین جو ہیں وہ اس میں کوپریٹ کر رہی ہیں، اچھی خواتین ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ ڈی ایچ اے میں خاص طور پہ خواتین جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہم آگے بڑھ کے کام کریں، تو ہم نے بھی جو ڈی ایچ اے کے ارد گرد ویلفیئر اسکول بنائے، اور پھر یہ کہ اس میں ان کی مدرس کو جو ہے وہ ہم ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ خواتین بہت زیادہ چاہتی ہیں کہ ہم اپنا ٹائم انویسٹ کریں،
ان خواتین اور بچوں کے لیے جو ڈپرائیوڈ ہیں، جو گھروں میں جا کے سروسز کا کام کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ایسی بہت ساری خواتین ہیں جو وہاں جا کے کام کرتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. یعنی پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ سلوشنز پہ کام کرنا بھی بڑا ضروری ہے. بہت شکریہ استاذہ.